لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم۔ آج تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی سننے میں، میرا ذرا گلا زکام تھوڑا ہلکا بخار اس کیفیت، تو اس لیے میری آواز ذرا زیادہ اچھی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پیشگی معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ سننے والے پہ ذرا اس کا اثر ہوتا ہے نا، تو اس لیے آواز ایسے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا جی، آج کی جو ہم گفتگو کریں گے نا جی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اسی کے اگلے درجے کو ہم بیان کریں گے۔ میری کوشش ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو ہم شروع سے آخر تک ایک دفعہ بیان بھی کر لیں، سن بھی لیں، چیزہ چیزیں ہیں، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر ایک نقشہ آ جائے۔ تو آپ کی بعثت سے پہلے کی کچھ چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں بعثت نبی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، صورتیں ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ سن لیں۔ ایک ہے سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی، اور دوسری صورت ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ والی، اور تیسری صورت پاک جو ہے نا جی، وہ یہ ہے سورۃ الضحیٰ، جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ یہ تینوں مقامات جو ہیں، یعنی سورۃ اقرا، والضحیٰ اور مدثر، یہ تینوں مقامات یا صورتیں بالکل شروع کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہیں، بالکل شروع کے اندر یہ تینوں۔ اور اس کی تطبیق علماء کرام نے یہ دی ہے، تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 چیزیں آ گئی نا کٹھی، تو اس کی ترتیب کیسے کرنی ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے اس کی ترتیب دی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ غار حرا کے اندر جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تک آپ کے اوپر وحی کا آنا بند ہو گیا، جس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کو ذرا آپ سنیں، یعنی وحی ایک دفعہ اتری، اس کے بعد کچھ انقطاع آ گیا۔ انقطاع کا مطلب ہے کچھ وقفہ آ گیا، کہ جس وقفے کے اندر کوئی وحی نہیں اتر رہی تھی، اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، یعنی جس کے اندر وہ دور، حضور کی زندگی کا ابتدائی وہ دور، جس کے اندر وحی کا آنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اس عرصے کے بعد جب اللہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو پھر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ ابھی سمجھیں، سورۃ الضحیٰ۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اس کے مختلف ترجمے کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، جس طرح یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، یعنی دن اور رات کی، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم۔ اور 3 معنی ہیں، ایک معنی اور بھی ہے جو ذوق والا بھی ہے اور علماء نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجی، اور اے میرے محبوب شانوں کے اوپر بکھری ہوئی تیری کالی کالی زلفوں کی قسم۔ یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سورت پاک ہے نا، سورۃ الضحیٰ جی، یہ اس وحی کے رکنے کے بعد جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر اللہ جل وعلا نے اس کی وجہ اور ساری تفسیر کو بیان کیا ہے۔ 2 باتیں جی۔ تیسری بات، جو تیسری صورت مبارکہ ہے، سورۃ مدثر، اس کے اندر
اندر دراصل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے، اور اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے، یہ آغاز میں تھوڑا آج کی گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فضا کے اندر، ہوا کے اندر ایک فرشتے کو دیکھا، یعنی جبرائیل امین کو، وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت بڑی یعنی ایک منظر تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر تھوڑا انقباض ہوا۔ انقباض کا مطلب ہوتا ہے ذرا تھوڑی سی وحشت سی ہوئی، وہ بہت ایک عجیب منظر دیکھا نا آپ نے فضا میں، ہوا میں۔ تو جب آپ گھر تشریف لے آئے تو وہاں پر وہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ سمجھے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب وہ چادر لے کر آپ آرام فرما ہوئے تو پھر یہ صورت نازل ہوئی، صورت مدثر، جس کے اندر بتایا گیا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ ابھی سمجھے ہیں نا؟ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم، اٹھیں، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں، یعنی لوگوں کو جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تین صورتیں جو ہے نا میں نے اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ قرآن کی نزول کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جو صورتیں اتری ہیں نا، یہ سب سے ابتدائی تینوں صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ سورۃ اقرا الگ جس کو کہتے ہیں اقرا، ٹھیک ہے جی، بسم ربک الذی خلق، اور سورۃ مدثر، اور اس کے بعد یہ والی سورت والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کا شان نزول بھی میں نے بیان کر دیا ہے، اس کی وجوہات بھی تھوڑی سی بیان کر دی۔ اب میں ان تینوں چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام اپنا راشن پانی لے کر، ستو کھجور پانی لے کر، تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ انسانوں کی طبیعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، انسانوں کی طبیعتیں نا جی، ابھی بھی دیکھیں آپ، دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہلا گلا پسند کرتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ادھر ادھر کی ایسے چلاتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محفل کو پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تنہائی پسند، گوشہ نشینی اور اپنے خیالات کے اندر، یہ والے بندے کمال کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کو جن لوگوں نے چلایا ہے یا وہ دنیا کے اوپر بڑے نام ہوئے ہیں، وہ تھوڑا گوشہ نشینی والے لوگ تھے۔ کیوں؟ کہ غور و فکر جو ہے وہ آپ علیحدہ بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں، محفل میں نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی طبیعت بنائی تھی۔ یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی گوشہ نشین، علیحدگی پسند اور گوشے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اور جس کی دلیل یہی بات ہے، حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا اکثر وقت جو ہے غار حرا کے اندر گزارتے تھے، اور کھجور پانی ستو یہ لے جاتے اور کئی کئی دن غار حرا کے اندر رہتے تھے۔ یہ 3 کلومیٹر تقریباً میل کے فاصلے پر جبل نور پہاڑ ہے، جبل نور، ٹھیک ہے، یعنی نور پہاڑ، جبل نور، اس کے اوپر، اور آپ نے زیارت کی ہوگی آپ میں سے کئی دوستوں نے، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی۔ تو چھوٹا سا وہ ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، لیکن اس کی چڑھائی بڑی مشکل ہے، وہ کافی مشکل سے وہاں بندہ پہنچتا ہے۔ اب پہاڑ تو اور بھی تھے، غاریں تو اور بھی تھیں، تو حضور نے غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ اب بھی اگر آپ جائیں، اب بھی، اور غار حرا کے اوپر پہنچ کر اگر آپ نیچے دیکھیں تو خانہ کعبہ صاف نیچے نظر آتا ہے۔ ابھی بھی یہی ہے، ابھی بھی میں نے بھی اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھا ہے۔ اس کا جو آخری کنارہ ہے، یعنی وہ پہاڑ کے اینڈ کے اوپر بلندی کے اوپر ہے، اور جب وہاں پر کھڑے ہو کر آپ سامنے دیکھیں گے تو سامنے آپ کو حرم نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ میں گوشہ نشین بھی بنوں اللہ کی جلووں کے اندر اور اس کے دیدار کے اندر، اور تعبد و تہنس بھی کروں، اور پھر خانہ کعبہ کا دیدار بھی ہوتا ہے۔
تو اس لیے آپ نے غار حرا کو پسند کیا. تو آپ نبی مکرم علیہ السلام رمضان کا اکثر حصہ وہاں پر گزارتے تھے. رمضان کا تو بعض اوقات پورا مہینہ. ابھی دیکھیں اس کی آبادی بڑھ گئی ہے مکہ کی، اس وقت تو بہت تھوڑی آبادی تھی. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا ویران اور کتنا ایک عجیب منظر ہوتا ہوگا، اور حضور پاک اکیلے وہاں پر جاتے تھے. اس کے بعد انہی دنوں کے اندر جبریل امین آئے اور آپ کو کہا کہ اقرا، آپ پڑھیں. یعنی پہلی وحی جو اس حوالے سے نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ جبریل آئے اسی غار حرا کے اندر اور کہا کہ اقرا، آپ پڑھیں. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے 3 دفعہ یہ بات کی اور آپ نے 3 دفعہ یہ جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور ذرا دبا دیا، جس طرح جفی ڈالتے ہیں تو دبایا. اس کے بعد حضرت جبریل امین نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد اس اللہ کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا فرمایا. تو پھر حضور نے پڑھا. اب اس کے اندر بعض علماء نے ایک لطیف نکتہ بھی لکھا ہے. وہ یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ کے جلووں کے اندر گم تھے نا. تو جب حضرت جبریل نے یہ کہا کہ آپ پڑھیں تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. لیکن جب حضرت جبریل نے اللہ کا نام ساتھ لیا، یعنی پوری آیت جب پڑھی 4تھی دفعہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد اسی رب کے نام سے پڑھیں جن کے جلووں کے اندر آپ گم ہیں، تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. ذرا سمجھے نا اس بات کو، ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ جبریل کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. اچھا، اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو آپ نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے آئے. واپس آئے نا. حضرت خدیجہ کا بڑا مقام ہے. آپ کی جو بیوی ہے نا، یہ اہلیہ محترمہ، آپ کی پہلی بیوی جن کا آپ کے ساتھ پہلا نکاح ہوا، ان کی بڑی شان ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دلاسا دیا. اور اچھی بیوی کا کام ہوتا ہے خامد کو دلاسا دینا. یہ حضرت خدیجہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. ایسا ہے نا کہ خامد اگر پریشان ہو، گھبرایا ہوا ہو کسی معاملے کے اندر اور ہراس ہو اس کے اندر اور وہ ڈسٹرب ہو، تو اچھی بیوی کا یہ کام ہے کہ خامد کی حوصلہ افزائی کرے اور دل جوئی کرے، جس طرح کہ حضرت خدیجہ نے کیا. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا اور نہ آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ آپ یہ کام کرنے والے ہیں. اور جو بندہ اس طرح کی نیکیاں کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اب اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو بندہ دستگیری کرنے والا ہوگا، رحم دل انسان ہوگا، لوگوں کے اوپر کرم کرنے والا ہوگا، تو مشکل حالات کے اندر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. اس سے یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے نا. بندے ہوتے ہیں نا، تو جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب وہ مشکل میں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکالتے بھی ہیں اور اللہ ان کو اکیلا نہیں. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا تھا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ وحی رک گئی. وحی رک گئی کچھ دنوں کے لیے، وحی رک گئی. جب وحی رک گئی تو لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیے. لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. یہ اعتراض تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا جی. لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے حسین چہرے کی اور زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا اور نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اس آیت میں جواب دے دیا ان لوگوں کو
کہ نہ ہی محمد کا رب محمد سے خفا ہوا اور نہ ہی محمد کے رب نے محمد کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس کے جواب کے اندر فرمایا. اور اگلی بات یہ فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ چھوڑنے کی بات تو دور بلکہ آپ کی زندگی کے اندر ہر اگلا آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. یہ اتنی بڑی شان والی بات ہے نا. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی آنے والا جو لمحہ ہے وہ پچھلے لمحوں سے شان کے اندر آپ کی فضیلت اور زیادہ بڑھتی جائے گی. یہ ایک اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے. آپ دیکھیں نا بعض اوقات لوگوں کو نعمت ملتی ہے نا اور اس کے بعد وہ زوال کی طرف چلی جاتی ہے. ایسا ہے نا, زوال کی طرف چلی جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. جس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, ہم جیسے زندگی کے اندر وقت گزارتے ہیں, چیزیں پہلے ملتی ہیں پھر واپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر بنایا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس سے آگے مزید بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا چلا جائے. تو اس موقع کے اوپر یعنی یہ اعلان نبوت کے پہلے کے کچھ واقعات ہیں اور سب سے پہلے وحی کے اوپر یعنی وحی جو ہوتی ہے وحی کے اوپر ایمان لانے والے نبی پاک کی ذات گرامی خود ہیں. آمن الرسول جو ہم پڑھتے ہیں آمن الرسول والمومنون, یہ ہے آمن الرسول. تو ایمان لایا رسول, تو سب سے پہلے وحی کے اوپر رسول ایمان لائے گا نا, تو پھر ہی دوسروں کو بتائے گا نا. تو اللہ نے اس چیز کو بھی بیان فرما دیا ہے کہ میری وحی کے اوپر سب سے پہلے میرا حبیب ایمان لے آیا والمومنون, اور اس کے بعد ایمان والے. اور پوری امت کا اتفاق ہے, اجماع امت ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلی وہ ہستی جو ایمان لے آئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی. اچھا اب اس سورت مبارکہ کو ذرا دیکھیں. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ سب سے بڑی شفاعت والی آیت ہے. یعنی شفاعت والی آیت جو ہے نا قرآن سے, یعنی قرآن سے اگر کوئی بندہ کہے نا کہ نبی کی شفاعت جو ہے یا سفارت جو ہے وہ آپ ثابت کریں, تو یہ جو آیت پاک ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ حضور کی رضا تو اس کے اندر ہے نا کہ ساری امت بخشی جائے, ساری امت بخشی جائے. تو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں اتنا عطا کروں گا کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور حضور کی رضا امت کی بخشش کے اندر ہے, یعنی نبی پاک امتیوں کی سفارش اور شفاعت کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی دیکھیں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے اندر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا سے اچھی جو ہے نا وہ برزخ ہے اور آخرت ہے. کیوں کہ حضور اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور پھر آگے تشریف لے گئے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کا آنے والا وقت پچھلے سے بہتر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو جو آگے لے گیا ہے وہ اس دنیا سے, اس جہان سے, ان حالات سے بہتر جہان ہے. دیکھیں نا آگے نا آیت آ گئی کہ آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے والے لمحے سے بہتر ہوگا. تو ایک وہ لمحہ تھا جو اس دنیا میں آپ رہتے تھے, اب آپ برزخ میں تشریف لے گئے
تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا آئندہ والا وقت پچھلے والے سے بہتر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اختیارات، جو کمالات، جو فضائل اور جو اللہ کا قرب آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تھا، اب جس حالت کے اندر آپ ہیں اس قرب کے اندر اور اللہ کی محبت کے اندر اور اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ بہتر چیز دینی ہے نا۔ تو جو اختیارات آپ کو اللہ کی عطا سے اس زہری دنیا کے اندر حاصل تھے، اب برزخ کے اندر ان اختیارات کے اندر اور زیادہ بڑھوتری کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اچھا، یہاں پر اب ایک ضروری بات میں کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو ڈپریشن ہو نا، ڈپریشن، تو یہ جو سورت مبارکہ ہے نا، سورت ضحیٰ، یہ بہت بڑا علاج ہے، یہ بہت بڑا علاج ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے یہاں پر ایک انداز اختیار فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ذرا تھوڑے پریشان تھے نا، وحی کا سلسلہ جب بند ہو گیا تو وہ پریشان تھے، تو اللہ جل وعلا نے اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے اپنی نعمتیں یاد کرائی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پھر آپ کی دستگیری فرمائی، ٹھیک ہے، آپ کو جگہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن میں چلا جائے نا، یہ ایک میں نسخہ بتا رہا ہوں قرآن کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مایوس ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، یا بست و کشاد والی جو اصطلاح ہوتی ہے تصوف کے اندر، وہ انقباض میں چلا جائے، مشکل ذہنی حالت کے اندر چلا جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرے جو اللہ نے اس کے اوپر کی ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ اس کو میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مایوس ہو جائے نا، یا ڈپریشن میں چلا جائے، ہوتا ہے نا، بندے کی زندگی کے مختلف فیز ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، پریشانی میں ہو جائے، گھبرا جائے، ہراس ہو جائے، آپ کو ڈسٹرب ہو جائے مینٹلی طور پر، اور آپ مایوسی کی طرف چلے جائیں، حتیٰ کہ بعض لوگ خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس بندے کو بھی یاد کریں اور وہ بندہ بھی وہ نعمتیں یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمائی ہے، اس سے وہ ڈپریشن سے نکلے گا۔ ذرا سمجھے نا میری بات۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا قنوطی، وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیز بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ رجائی طبیعت کا ہو اور وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میرے پاس یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں بھی صحیح، تو جو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں جب بندہ غور کرے گا اور سوچے گا تو وہ ڈپریشن سے نکل آئے گا۔ ابھی سمجھے نا جی؟ اس طریقے سے ہم دوسرے کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یہ مسائل ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے ذہن سے جو ڈپریشن، مایوسی ہوگی وہ ختم ہوگی۔ یہی حل ہے نا جی، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ یاد کریں۔ جب یاد کریں گے آپ کی مایوسی ختم ہوگی۔ کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کو نظر آ جائے گی، کوئی نہ کوئی نعمت آپ کو مل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ یعنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ہماری توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف، جب ہم توجہ کر کے ان کو یاد کریں گے تو ہم ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، پھر ہم نے جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات بندے کی یہ حالات بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو اپنی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اگلی آیت، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں
خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، یہ ترجمہ کیا۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے کہ اے حبیب یہ نعمتیں کیا آپ کے اوپر نہیں ہوئی؟ تو یہ نعمتیں ہوئی ہیں تو پھر میں کیسے تم سے ناراض ہو سکتا ہوں یا کیسے وحی بند ہو سکتی ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، جس طرح پہلے میرے آپ قریب تھے اسی طرح اب بھی میرے آپ قریب ہیں۔ سمجھ گیا نا جی؟ تو یہ اس لیے میں نے بات کر دی کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ فیز آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ دیکھیں نا، جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں ملتی جاتی ہے، لیکن جب وہ چیز کہیں رک جائے یا تھوڑی ہو جائے یا بظاہر ہم زوال کی طرف چلے جائیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ملا یہیں سے ہے۔ تو اگر اس نے کچھ واپس لے لیا ہے تو پھر بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ کیوں کہ ایک شعر ابھی مجھے یاد آ گیا ہے کہ لطف سجن دم بدم، وہ اس موضوع سے متعلق ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایوی سجڑ واہ واہ اووی سجڑ واہ۔ صحیح ہے نا جی؟ لطف سجن دم بدم، یعنی محبوب کی مہربانی ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ لطف سجن دم بدم، ہر وقت اس کی مہربانی ہے، لطف ہے، کرم ہے۔ قہر سجن گاہ گاہ، اور کبھی کبھی سجن کا قہر بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ کبھی کبھی سجن کا غصہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایویں سجن واہ واہ اوویں سجن واہ واہ، یعنی جیسی بھی حالت آ جائے نا تو ہم نے یہی کرنا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے، یعنی دونوں حالتوں کو خوشی کے ساتھ تسلیم اور قبول کر لیں۔ ابھی سمجھے نا بات کو؟ تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں حالتوں کے اندر جو انسان ہے نا، انسان وہ دونوں حالتوں کو دل و جان سے تسلیم کرے اور قبول کرے۔ ہمارا سجن کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو اللہ اگر ہمارے حالات اچھے کر دے تو تب بھی واہ واہ، اور اگر تکلیف والے ہمارے حالات آ جائیں، مشکل والے آ جائیں، پریشانی والے آ جائیں، تو پھر بھی ہمیں واہ واہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی اسی سے ملا ہے اور یہ ابھی والا موقع جو ہے یہ بھی اسی نے دیا ہے۔ تو محبوب کے در سے، اس کے دست سے، ہاتھ سے جو بھی خیرات ملے اس کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے کہ یہ محبوب نے دی ہے۔ ابھی سمجھے ہیں؟ تو پریشانیوں کے اوپر گھبرانا نہیں۔ اس صورت کے اندر یہ بات آپ تفاسیر کے اندر پڑھیں گے، اس کے اوپر علماء نے بڑی گفتگو فرمائی ہے کہ جس بندے کو ڈپریشن کا مرض ہو نا، وہ سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کرے اور پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پیے، اس کا ڈپریشن دور ہوگا۔ یعنی اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر، دور کے اندر، یہ جو ذہنی بیماری ہے نا یہ زیادہ پھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اب جسمانیت بھی ہے، بیماری ہے، لیکن ذہنی بیماریاں بہت زیادہ تیزی سے لگ رہی ہیں لوگوں کو اور پھیل رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ ذہنی تفکرات، ڈپریشن تو بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں اس کا حل دیتا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں تو آپ ڈپریشن سے نکلیں گے۔ تو ایک دوسرے کا ہم نے سہارا بننا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ اس کو موٹیویٹ کریں، اللہ کی نعمتیں اس کو یاد کریں۔ تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو پھر غنی کر دیا۔ یہ سارے مرحلے ہمارے نبی پر بھی گزرے ہیں۔ ہمارے نبی پر جو دو جہاں کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق جہاں ہیں، ان کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی مشکلات نہیں آئی تھی، یا فلاں کے اوپر کیوں آئی ہیں، یا میرے اوپر کیوں آئی، مشکلات آئے گی۔
یہ تو ہمارے نبی پر بھی آئی، یتیم ہو گیا۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی آپ بھی تو پہلے یتیم تھے نا، آپ بھی پہلے یتیم تھے، ہم نے آپ کی دستگیری فرمائی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ یتیم کے معاملے میں آپ یتیم کی مدد کرنے والے بنیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر سختی نہ کریں، دباؤ نہ ڈالیں، اگر کہیں پر یتیم کا معاملہ آتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں۔ یہ تربیت ہے تمام امت محمدیہ کی، کہ اگر کوئی یتیم جو ہے آپ کو ملے تو ان کے ساتھ نرمی والا، شفقت والا وہ آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے آئے، کوئی سائل آئے تو اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان کی وساطت سے تمام امت محمدیہ کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، عطا کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا اس کا ذکر کیا کریں۔ یہ وہ آخری بات آگے جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ڈپریشن سے نکلنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں گزارش کروں، وہ یہ ہے ہمارے ہاں سائیکولوجیکلی مسائل بہت زیادہ ہیں، ذہنی نفسیاتی یہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم اکثر اوقات دوسرے کو اپنی بیماری یا خرابی کا باعث سمجھتے ہیں، دوسرے بندے کو سمجھتے ہیں، ایسا ہے نا؟ یہ بات میں اس لیے تربیت کی خاطر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رہن سہن کے اندر ہمارے رویے زیادہ تر ایسے ہیں، ایسا ہے نا ہمارے رویے، یعنی کوئی ناکامی ہو اس کی وجہ ہم دوسرے کو قرار دیں گے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ رویہ جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ ہے، اکثر دیکھیں گے نا وہ دوسرے کو بندہ ٹارگٹ کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کے اندر زیادہ تر کردار خود انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کرنے والی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وجہ دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ہم خود ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ رکھی ہے، عقل دیا ہے، تو کیا آپ خود سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے فیصلے خود کریں نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ غلط فیصلے کر لیں، اس کے نتیجے آ جائیں اور پھر آپ کہیں جی فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، بھئی آپ نے ایسا کیوں فیصلہ کیا؟ آپ خود اس چیز کے جواب دیں۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر بندوں سے جب آپ بات کریں گے نا وہ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، اگر وہ یہ نہ کرتا، اگر ایسا نہ کرتا تو میں اس مشکل میں نہ آتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر بندے کے اپنے رویے کا زیادہ کردار ہوتا ہے، تو دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی جو عادت ہے نا یہ ختم کرنی پڑے گی ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم دوسرے کے کندھے میں بندوق بڑی جلدی رکھتے ہیں اور چلاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ خود نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا بھی اس چیز کے بگاڑنے کے اندر کردار ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی یاد جو ہے نا یہ چھوڑ دی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی یاد، ہر نفس کے فرو میں رود ممد حیات است و چوں بر میں آیت مفرح ذات۔ شیخ سعدی کی فارسی کا وہ یاد آ گیا مجھے کہ اللہ کی نعمتیں، یہ سانس بھی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے، تو نعمت کو جتنا ہم یاد کریں گے نا جی، جتنا یاد کریں گے اتنا ہم ڈپریشن سے نکلیں گے اور خوشی کی طرف آئیں گے۔ تو نعمتوں کو یاد کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ اب
میں اس کی تفصیل حدیث کی بتا دیتا ہوں کہ جب وحی اتری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا زملونی کہ میرے اوپر چادر اڑاؤ، مجھے چادر دو، چادر اڑاؤ، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہا کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، آپ اٹھیں اور لوگوں کو ایمان کی، اسلام کی، توحید و رسالت کی تبلیغ فرمائیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، یہ بڑے عالم تھے، عبرانی کے بڑے ماہر تھے، زبان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ ان کے پاس لے گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ لے گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو نبی پاک نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پہ اترا، یعنی جبریل کی وہ بات کر رہے تھے، فرشتے کی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ مکہ والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اور آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، یہ ورقہ بن نوفل نے کہا۔ تو یہ میں وہ واقعات آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے تھوڑا پہلے کے، آغاز ظہور بعثت، یہ اس وقت کے واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو اب اس کے اندر آخری بات جو میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ یہ خوبیوں والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بندے کے اندر یہ خوبیاں ہوں، یہ جان بوجھ کر میں دوبارہ یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ خوبیاں آ جائیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں آ جائیں، یہ اس لیے میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور مظلوموں کی دستگیری کرنا، ٹھیک ہے جی، اور جو بے آسرا لوگ ہوتے ہیں ان کو سہارا دینا، یہ انبیاء والا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے۔ بھوکھے کو کھانا کھلانا یہ عام بات نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ بڑے کنجوس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ دوسروں کو کیا کھلانا، وہ اپنے گھر والوں کی بھی ضروریات پوری نہیں کرتے، اور بعض تو مجبور ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن بعض اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ کرتا ہی نہیں ہے ضروریات پوری۔ اب یہاں پر یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے جی کہ وہ فطرت الکنجوس ہوتے ہیں، کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کیفیت سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، سخی، اور جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل جو ہے نا، کنجوس بخیل، وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے۔ یہ اس حدیث کا میں نے خلاصہ دیا۔ تو آپ اپنی طبیعت کے اندر، ہم اپنی طبیعت کے اندر سخاوت لے آئیں، سخاوت سے یہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر سخاوت نہیں ہے تو پھر نیکیاں نہیں ملتی، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور سخاوت کیا ہے ذرا سمجھیں، سخاوت کا رویہ جو ہے نا، یہ دولت کا محتاج نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے کہ دولت ہوگی تو ہم سخاوت کریں گے، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو سخاوت ایک رویے کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ روپے پیسے ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے۔ الغناء غناء النفس، الغناء غناء النفس، یہ تو دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ بظاہر غریب ہو کر بھی سخی بن سکتے ہیں، یہ وہ تصور ہے، بیان ہے، اور یہ وہ خاص بات ہے جو میں آپ کے ذہن کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ہم ہر وقت غربت کا رونا روتے ہیں نا کہ میں غریب ہوں جی، میرے تو حال ہی نہیں ہے، ایسا ہے نا، لیکن وہ چیزیں جو آپ کے پاس ہے وہ بھی تو دولت ہے نا، وہ بھی دولت ہے، آپ کے ہاتھ آپ کی دولت ہے،
آنکھیں آپ کی دولت ہے، پاؤں آپ کی دولت ہے، اچھا بولنا، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ بھی دولت ہے، یہ دولت نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ اچھے الفاظ سے اگر معذرت کر لیں تو یہ بھی ایک دولت ہے، یہ سخاوت ہے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ تقسیم کر دیں، آپ کی سخاوت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس چکر میں رہنا کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پیار سے بچے کو گھر میں باہر کوئی اچھی بات کر دینا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اچھا مشورہ کسی کو دے دینا، یہ بھی سخاوت ہے۔ بالکل آپ کو وہی ثواب ملے گا جو ایک دیگے لگانے والے بندے کو ملے گا، آپ کو بھی وہی ملے گا۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ نمازیوں کے جوتے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اب اس میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، دل کی سخاوت ہے۔ کئی بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام کرنے کے اندر پہل کریں گے، یہ بھی سخاوت ہے۔ سخاوت ہے نا، سلام کرنے میں پہل کریں گے، چاہے چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے، پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرنے میں پہل کریں گے، یہ دل کی سخاوت ہے، وہ بندہ سخی ہے، یہ بھی سخاوت ہے۔ تو یہ سخاوت کو جو ہم نے دولت کے اندر بند کر دیا ہے نا، اس تصور سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس تصور سے نکلے نا، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کی کیفیت سخاوت والی ہونی چاہیے۔ الغناء غناء النفس، سخاوت یا کنجوسی یہ دولت کی محتاج نہیں ہے، ذرا سمجھے میری بات کو، یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ آپ نے بڑے بڑے دولت مند بڑے کنجوس دیکھے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے غریب آدمی بظاہر بڑے سخی دیکھے ہوں گے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ بندہ سخی ہے، ہاں ہوتا غریب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سخاوت کا تعلق غربت یا امارت کے ساتھ نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ ابھی سمجھے؟ تو دل کے اندر سخاوت والی کیفیت رکھا کریں۔ یقین کریں کہ بعض دوستوں کو جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کی کنجوسی کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر اتنی کنجوسی ہوتی ہے، انقباض ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ درد سر ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ میں نے کئی داداؤں کو دیکھا ہے، یعنی بزرگوں کو، کہ ان کے پاس زمینیں ہوں گی، جائیدادیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اولاد فقیروں کی طرح رہ رہی ہوگی، نہیں دیں گے۔ دل کی کنجوسی ہے نا، دل کی کنجوسی ہے، دوسرے کو نہیں دیں گے، بانٹیں گے نہیں، حصہ نہیں دیں گے، ان کی زندگی آسان نہیں کریں گے، اسی طرح قبر میں چلے جائیں گے۔ اور کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے کپڑے تک نہیں خریدتے، ہوتے ہیں نا کئی لوگ، ٹھیک ہے جی، اپنی جوتے کا، کپڑے کا، رہن سہن کا خیال نہیں رکھتے اور فضول زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور مر جاتے ہیں تو خزانے کس کام کے؟ تو لہٰذا آخری بات یہی ہے کہ دل کی کیفیت جو ہے نا، یہ کنجوسی والی نہیں بنانی، یہ سخاوت والی بنانی۔ اللہ تعالیٰ اچھے مال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا